السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، دنیا میں ایک ایسی طاقت موجود ہے جو انسان کو مشکل ترین کاموں کے لیے تیار کر لیتی ہے۔ اگر یہ طاقت نہ ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی قربانی اور بے لوث ہونے کا جذبہ نہ رکھتا۔ آسمان والے کی بڑی طاقتوں میں سے اس طاقت کا شمار صف اول میں ہوتا ہے اور وہ طاقت ہے محبت۔ درختوں اور پودوں کو نشو و نما پانے کے لیے دھوپ اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے بچوں کو بھی ذہنی نشو و نما کے لیے محبت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بچے جلدی سمجھدار ہو جاتے ہیں جن کو والدین کی محبت اور توجہ ملتی ہے۔ زیادہ تر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھلانا، پلانا، کھلونے لے دینا، اچھے کپڑوں کا مہیا کرنا، یہی ہماری طرف سے بچوں کے لیے محبت کا اظہار ہے۔ حالانکہ محبت کرنے کا مطلب گھر میں خلوص اور پیار والا ماحول مہیا کرنا ہے۔ محبت اور توجہ دینے سے بچے کی شخصیت میں خلا پیدا نہیں ہوتا۔ جب تک بچے کو اپنے چاہے جانے کا احساس نہ ہو، اس میں خود اعتمادی پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے غذا اور کپڑوں سے زیادہ محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچوں کو جذباتی تحفظ اور ملکیت کے احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دونوں احساس ان کی پختگی کے لیے بنیاد ثابت ہوتے ہیں۔ محبت اتنی طاقتور ہے کہ یہ لمحوں میں ایک وحشی کو انسان بنا دیتی ہے۔ یہ ہر شے کو فتح کر لیتی ہے۔ آؤ ہم بھی ان کے آگے ہار مان لیں، اپنے بچوں سے محبت کریں، اپنے بچوں کو محبت دیں۔ اگر کوئی بچے سے محبت نہ کرے، کوئی اس کی تعریف نہ کرے، تو وہ ذہنی نشو و نما کے لیے اور ذہنی نشو و نما کی طرف اگلا قدم نہیں اٹھا سکتا اور اپنے آپ کو آگے لے کر نہیں جا سکتا۔ وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا، مستقبل کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں بنا سکتا اور نہ ہی چھوٹی سے چھوٹی ذمہ داری قبول کر سکتا ہے۔ آپ کہیں گے بیٹا، اکثر بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بیٹا یہ کام کر لو، وہ کہے نہیں مجھ سے نہیں ہوتا، میں یہ نہیں کر پاؤں گا۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کو گھر کے اندر محبت نہیں ملی ہوتی، ایسا ماحول نہیں ملا ہوتا، وہ ذہنی پختگی ان کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے جو بچہ محبت سے محروم ہوتا ہے وہ اکثر ڈرپوک، شرمیلا اور تذبذب کا شکار ہوتا ہے، یا محبت کی محرومی کو چھپانے کے لیے بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ محبت بھرے گھر میں بچہ مل جل کر کام کرنے کا پہلا سبق سیکھتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، دوسروں سے مدد لیتا ہے۔ ماہرین کی ریسرچ اور میری رائے میں بچے کی شخصیت پر ماں باپ کے آپس کے تعلقات کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اگر بچے نے گھر میں دیکھا ہے کہ امی ابو سچی اور بے لوث محبت کرتے ہیں، تو اس کی شخصیت میں محبت ایک اہم قدر کے طور پر جگہ بنا لے گی۔ وہ ساری زندگی دکھ درد کو اپنی ذات پر غالب نہیں آنے دے گا۔ میری یہ بات نوٹ کر لیں، وہ محبت بانٹے گا، محبت وصول کرے گا۔ ماہرین کے مطابق ہر 600 میں سے ایک بچہ قدرتی طور پر ابتائے ذہنی کے اندر شکار ہوتا ہے۔ ہر 600 میں سے ایک بچہ ابتائے ذہنی کا شکار ہوتا ہے۔ اور اس کو ایک سائیڈ پر رکھیں، والدین کی آپس کی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ہر 10 میں سے ایک بچہ، یعنی قدرتی طور پر 600 میں سے ایک بچہ، اور والدین کی آپس کی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ہر 10 میں سے ایک بچہ ذہنی مزوری یا نفسیاتی بیماری کا شکار بن جاتا ہے۔ بچوں میں مجرم ذہنیت، کرمنل مینٹلی بننے کی بہت بڑی وجہ ان کے والدین کی آپس میں ناچاکی ہے۔ ماہرین نفسیات تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بچے کی ذہنی نشو و نما کے لیے دادا دادی، نانا نانی، چچا ماموں اور خاندان کے دوسرے افراد کی بے لوث محبت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ خاوند جو اپنی بیویوں پر تشدد کرتے ہیں، انہوں نے بچپن میں اپنے والد کو اپنی ماں پر تشدد کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی شخصیت میں یہ خلا آنے والے وقتوں میں نفسیاتی بیماری بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ میاں بیوی اپنے بچوں پر کوئی بہترین احسان کر سکتے ہیں تو وہ میرے بھائیوں یہ ہے، اور میری بہنوں، وہ احسان آپ اپنے بچوں پر یہ کر سکتی ہیں کہ ایک دوسرے سے محبت کریں۔ جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے لوث محبت کریں گے، پیار سے برتاؤ کریں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، بچے اس کو نوٹ کریں گے، اس کو کیچ کریں گے، اور آپ کو دیکھ کر بچے بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں گے، لوگوں میں پیار بانٹیں گے، اور ایک اچھا شہری آپ کا بچہ بن سکتا ہے، اچھا مسلمان بن سکتا ہے، اچھا انسان بن سکتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا،
اور اسی طرح کی دوسری ویڈیوز اور لیکچر سننے کے لیے میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا اور بیل کے آئیکن کو دبا لینا، تاکہ اس طرح کی کوئی بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں تو آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ شکریہ۔